السلام علیکم دوستو، باغ سے باغ تک مکمل ناول آج لے کر آیا ہوں۔ طاہر جاوید مغل صاحب کا ناول ہے۔ باغ سے باغ تک ناول پہ ہماری تعارفی ویڈیو موجود ہے چینل پر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ناول پڑھنے کا مزہ اور زیادہ آئے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں اس ناول کے متعلق اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کردار کے متعلق، کہانی کے متعلق۔ تو تعارفی ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں باغ سے باغ تک ناول کی پہلی قسط۔ رات کا آخری پہر تھا، آنیہ جاگ چکی تھی، مگر اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس دروازے کی دوسری جانب کھڑا ہے جو دونوں کمروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ بے آواز چلتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ آج اسے صبح سویرے نکلنا تھا، یہ بات اس نے آنیہ کو کل شام ہی بتا دی تھی۔ آنیہ نے اس کے کپڑے استری کر دیے تھے اور ضرورت کی دیگر اشیاء بھی اس کے کمرے میں میز پر رکھ دی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آنیہ کو جگائے بغیر نکل جائے گا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دبے پاؤں اس کے بیڈ کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ آنیہ وہ مہک محسوس کرتی رہی جو اس کے بدن اور اس کے لباس میں سے اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ جھکا، اس نے بہت ہولے سے بالوں کی ایک لٹ آنیہ کی پیشانی سے ہٹائی، بڑی نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے اور تب آواز پیدا کیے بغیر باہر نکل گیا۔ آنیہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آنکھیں واق کر کے وال کلاک کی طرف دیکھا اور ذرا سا چونکی۔ شام کو اس نے کہا تھا کہ 4:30 بجے کے قریب نکلے گا، مگر ابھی تو 3 بجے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیوں نکل گیا تھا؟ اس کے حوالے سے وہ ہر وقت اندیشے میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کا جلدی نکلنا بھی اسے ٹھٹکا گیا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکیوں سے باہر دسمبر کی یک بستہ رات کا سناٹا تھا، بالائی منزل پر خاموشی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک کو دیکھا اور اپنے بال سمیٹتی ہوئی بستر سے اٹھ گئی۔ چپل گھسیٹ کر وہ جلدی سے دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کے ایک بڑے خانے میں کمبل اور لحاف وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے سب سے نیچے موجود ایک لحاف کو دیکھا اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس کا دل جیسے چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ویلوٹ کر براؤن لحاف ایک جانب سے کٹا ہوا تھا، روئی باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ پستول غائب تھا جو آنیہ نے یہاں چھپایا تھا۔ او مائی گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پھر اس نے شال اوڑھی، دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئی۔ وہ ابھی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے آنیہ؟ تمہیں بتایا تو تھا۔ آنیہ نے جلدی سے ہاتھ چلایا اور اس کی سیاہ جیکٹ کے نیچے کولڈ پسٹل کی سختی کو محسوس کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موٹر بائیک کی چابی نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے پیچھے دھکیل کر بولا، کیا کر رہی ہو آنیہ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنیہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور ہجانی انداز میں بولی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اب رک جاؤ گے، لیکن تم نہیں روک رہے، تم پھر اسی کی طرف جا رہے ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی، ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بائک کا ہینڈل پکڑ لیا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے آنیہ، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، یہ پسٹل تو صرف احتیاطاً لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں، میں سب جانتی ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہو گئی ہوں، پلیز مت کرو ایسا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بغیر، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گی، مجھے اس طرح برباد مت کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے آنیہ کو پیچھے دھکیلا، میں وہی جا رہا ہوں جہاں کا تمہیں بتایا تھا۔ اور اگر یکیک وہ چپ ہو گیا،
رات کے سناٹے میں کسی قریبی سڑک سے سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کسی پولیس موبائل کا سائرن تھا۔ آواز نزدیک آ رہی تھی۔ آنیا، وہ سخت لہجے میں بولا، میرے پاس وقت نہیں ہے، خواہ مخواہ مجھے اور خود کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اندر جاؤ، میں نے کہا نا شام سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے۔ اس نے بے قراری کے عالم میں آنیا کو دھکا دیا۔ تاریکی میں آنیا کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس دوران میں وہ موٹر بائیک سٹارٹ کر چکا تھا۔ پولیس کار کا سائرن بتدریج بلند ہوتا جا رہا تھا۔ کار یا جیپ یقیناً اسی جانب آ رہی تھی۔ اس نے بائیک کو گیئر میں ڈالا، بائیک کا پچھلا پہیہ چرچرایا اور وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پلیز رک جاؤ، پلیز، آنیا نے ایک بار پھر پکارا، مگر تب تک وہ یک بستہ تاریکی کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ گرم آنسو اس کے رخساروں پر پھسلنے لگے۔ سائرن کی آواز مزید نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں عقب میں دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسی کمرے کی نیم گرم فضا میں پہنچی اور بستر پر اوندھی گیر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے سینے میں تلاطم بپا تھا، پورا جسم لرز رہا تھا۔ سائرن کی آواز اب دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کیا وہ زندہ واپس آئے گا؟ کیا وہ اسے پھر سے دیکھ سکے گی؟ یہ سوال بار بار ایک دہکی ہوئی میخ کی طرح اس کے دماغ میں پیوست ہو رہا تھا۔ کئی منٹ بعد وہ سیدھی ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ بارش میں دھلے سفید گلاب کی طرح نظر آتا تھا۔ ٹوٹنے والی چوڑیوں نے اس کی سرخ و سفید کلائی پر گہری خراشیں ڈال دی تھیں۔ اس نے رسنے والا خون ٹیشو پیپر سے صاف کیا، تب ایک بار پھر اپنے بال سمیٹے، کندھوں پر شال کو درست کیا اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کے سبب کمرے کی کھڑکی کا منظر دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی سے باہر گھر کے صحن میں سفیدے کے پیڑ نیم تیرگی میں خاموش کھڑے تھے۔ بالائی منزل کے کمرے سے ماموں جی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر ایک اسٹیکر چسپاں تھا، تقریباً 10 انچ ضرب 4 انچ کا ہوگا۔ اس پر لکھا تھا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ نیچے انگوٹھے کا نشان تھا، مگر لگتا تھا کہ اسٹیکر پر یہ نشان روشنائی سے نہیں کسی اور چیز سے لگایا گیا ہے، شاید خون سے۔ اس نشان کی بہت اہمیت تھی آنیا کے نزدیک۔ یہ نشان اس اندوہناک واقعے کی نشانی تھا جو کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ آنیا کی نگاہیں اس کھڑکی پر اور اس اسٹیکر پر جمی رہیں۔ وہ خیالوں میں جیسے کہیں بہت دور پہنچ گئی۔ وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھی۔ چند مہینے پہلے کے مناظر اس کے پردہ تصور پر نمودار ہوئے اور ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ چند ماہ پہلے وہ جلندھر میں تھی۔ جلندھر میں زیادہ مسلمان تو نہیں تھے، پھر بھی کئی علاقوں میں وہ رہائش رکھتے تھے۔ آنیا کے والد بیرسٹر خورشید عالم بھی وہاں کے رہائشی تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خواہش رکھنے کے باوجود تقسیم کے وقت پاکستان نہیں گئے اور اب بھی انڈیا میں آباد ہیں۔ بہار کالونی کی ایک کنال کی کوٹھی میں آنیا اپنے والدین اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کر چکی تھی، جبکہ بھائیوں میں سے ایک سیکنڈ ایئر اور دوسرا میٹرک میں تھا۔ اس کوٹھی میں ایک بڑا بیسمنٹ بھی تھا۔ اس بیسمنٹ کا ایک حصہ کتب خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کتب خانے میں زیادہ تر کتابیں تو آنیا کے والد خورشید عالم صاحب کی تھیں، تاہم چند الماریوں میں اس کے پردادا کے زمانے کی کچھ کتابیں اور مخطوطے بھی محفوظ تھے۔ اس کے پردادا ہاشم علی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے اچھے فوٹوگرافر بھی تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسٹل کیمرہ بھی لوگوں کے لیے ایک انوکھی اور نئی چیز تھی۔ اس کے پردادا ہاشم علی کا زمانہ وہی تھا جب ہندوستان میں تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ پورے ہندوستان میں لگی ہوئی آگ کے شعلے بتدریج بلند ہو رہے تھے
امرتسر میں جب جلیانہ والا باغ کا تاریخی واقعہ ہوا، آنیہ کے پردادا ہاشم علی کی عمر قریباً 25 برس ہوگی۔ بے شمار دوسرے ہندوستانیوں کی طرح ہاشم علی نے اپنی آنکھوں میں انگریزوں سے آزادی کا سپنا سجا رکھا تھا۔ شوقیہ فوٹوگرافر ہونے کے باوجود انہوں نے سانحہ جلیانہ والا اور اس کی طرح کئی دیگر واقعات کی تصویر کشی کی تھی۔ پرانے کوڈک کیمرے سے کھینچی گئیں وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں انہوں نے ایک خود ساختہ البم میں محفوظ کر رکھی تھیں۔ اس البم کی خصوصیت یہ تھی کہ اکثر تصویروں کے نیچے ہاشم علی نے اپنے ہاتھ سے تصویروں کا پس منظر اور ان کی اہمیت بھی لکھی تھی۔ آنیہ کو اپنے جد امجد کی نشانیوں اور خاص طور سے اس البم میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیلانی لڑکی بھی تھی۔ بس جو بات دماغ میں سما گئی وہ سما گئی۔ ماما کے منع کرنے کے باوجود وہ اکثر تہخانے میں گھس جاتی اور ان پرانی اشیاء میں کھوئی رہتی۔ کبھی کبھی اس پر پینٹنگ کا بھوت بھی سوار ہو جاتا تھا۔ BCS کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا تھا اور اب ماسٹرز میں داخلے تک وہ فارغ ہی تھی۔ اس دن بھی ناشتے کے بعد اپنے موبائل پر ایک دو سہیلیوں سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد وہ بیسمنٹ میں گھس گئی۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں والا البم ابھی تک مطالعے کی میز پر ہی رکھا تھا۔ اس نے ہیڈ فون لگایا اور میوزک سننے کے ساتھ ساتھ البم کے ورق پلٹنے لگی۔ ابتدائی حصے میں ایک تصویر ہمیشہ اس کی توجہ کو جذب کر لیتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو خصوصی دلچسپی سے دیکھتی چلی گئی اور پھر اس کے نیچے لکھی ہوئی وہ تحریر پڑھنے لگی جو لگ بھگ 100 سال پہلے اس کے پردادا ہاشم علی نے لکھی تھی۔ صاف ستھری لکھائی تھی۔ ایک زمانہ گزرنے کے باوجود روشنائی کے رنگ میں معمولی فرق پڑا تھا۔ تصویر قدرے زرد ہو چکی تھی مگر اب بھی منظر بالکل واضح تھا۔ آنیہ نے ایک طویل سانس لی، ہیڈ فون اتارا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک 100 سال پرانی تصویر جلیانہ والا باغ کی تھی۔ یہ اس قیامت کی منظر کشی تھی جو 1919 ہجری میں امرتسر کی اندر عوام کے ایک جمع غفیر پر ٹوٹی تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا اور 13 تاریخ تھی۔ انگریزوں سے آزادی مانگنے والے ہزاروں لوگ اپنے فگار سینوں کے ساتھ اس باغ میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں سکھ، ہندو، مسلمان سب شامل تھے۔ اور پھر جنرل ڈائر نام کے ایک درندے نے ان پر موت کی بارش کر دی تھی۔ زیر نظر تصویر میں ایک شخص کمر پر گولی کا زخم لے کر زمین پر اوندا پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد بھاگتے دوڑتے لوگوں کے پاؤں اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ 9-10 سال کا ایک بچہ بھی اس تصویر میں موجود تھا۔ وہ اس زخمی کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے باپ پر اوندا گرا ہوا تھا جیسے اسے مزید گولیوں سے اور ان لاٹھیوں سے بچانا چاہتا ہو جو عالم وحشت میں آفت زدہ لوگوں پر برسائی جا رہی تھیں۔ بچے نے باپ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور پلٹ کر اس سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اس کے باپ کو مارنے کے لیے لاٹھی دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ بچے کی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک بے مثال تھی۔ اس میں خوف تو بے شک تھا مگر اس میں ایک آگ بھی تھی، ایک نر شیر کی سی دلیری، بے خوفی اور غضبناکی۔ اس چمک نے اس فوٹوگراف کو یادگار بنا دیا تھا۔ اس تصویر کے نیچے آنیہ کے جد امجد ہاشم علی نے جو 2-3 پیراگراف لکھے تھے وہ بھی اپنی جگہ یادگار تھے۔ آنیہ انہیں کئی مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ اس تحریر میں انہوں نے اس تصویر کا سیاق و سباق بیان کیا تھا۔ انہوں نے تصویر کا عنوان شیر بچہ رکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، میں قیامت کی اس شام خود جلیانہ والا باغ میں موجود تھا۔ میں انگریز حاکموں کی اس ناقابل بیان صفاقی اور درندگی کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس وحشی جنرل ڈائر نے اپنے ایک بیان میں خود کہا ہے، میں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے نہیں، ان کو سزا دینے کے لیے گولی چلوائی تھی، اور اس وحشی کی اس سزا نے سینکڑوں بے گناہوں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ سینکڑوں جاں بے لب ایسے تھے جن کے لیے طبی امداد کے راستے مسدود کر دیے گئے اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ مقامی ذرائع کے مطابق 1000 سے زائد لوگ اس بے رحمانہ فائرنگ کی بھینٹ چڑھے۔ یہ تصویر ایک ایسے مسلمان بچے کی ہے جو اپنے زخمی باپ کو بچانے کے لیے اس کے اوپر گر گیا تھا اور ابا ابا پکار رہا تھا۔
گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی رہیں اور وہ اپنے باپ سے چمٹا رہا۔ وہ اپنے باپ پر برسنے والی گولیوں اور لاٹھیوں کے لیے ایک ڈھال بن گیا۔ یہ تصویر اتارے جانے کے چند سیکنڈ بعد وہ اپنے باپ کے دفاع میں دیوانہ وار ایک سپاہی کی ٹانگوں سے چمٹا اور اسے گرا دیا۔ اسی دوران میں ایک اور شخص اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے زخمی باپ کو گھسیٹا اور خطرے والی جگہ سے دور لے گیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ زخمی شخص ان قریباً 1500 زخمیوں میں شامل تھا جو بعد ازاں زیر علاج ہوئے اور مختلف اسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ اس 10 سالہ بچے کی حیران کن شجاعت کا بس 10% حصہ ہی اس فوٹوگراف میں قید ہو پایا ہے، باقی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور میرے حافظے میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس روز تہخانے میں بیٹھے بیٹھے اور اس تصویر کو دیکھتے دیکھتے آنیہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ تصویر 1919 ہجری کی تھی اور اب 2019 تھا۔ پورے 100 سال گزر چکے تھے اس تصویر کو۔ ان 100 سالوں میں کیا کچھ ہو چکا تھا؟ یقیناً یہ شجاع لڑکا جوان ہو کر اور پھر شاید بوڑھا ہو کر مر چکا تھا۔ اس کے بچے بھی مر چکے ہوں گے، اب شاید تیسری نسل ہوگی۔ کون تھا یہ بچہ؟ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا؟ اب کہاں تھے یہ لوگ؟ کئی سوال یکیک آنیہ کے ذہن میں ابھر آئے۔ آنیہ کے جد امجد ہاشم علی نے اسے کسی نڈر اور بہادر فیملی کا شیر بچہ قرار دیا تھا۔ اس شیر بچے کی زندگی کہاں اور کیسے گزری، اور اب اس کی اولاد کہاں ہے؟ آنیہ اپنی سفید آلٹو کار میں سوار امرتسر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی منزل امرتسر کی بڑی پبلک لائبریری تھی۔ یہاں اسے ایک سکھ لڑکی نہار کور سے ملنا تھا۔ نہار ویسے تو لائبریرین تھی مگر اسے ہسٹری سے خاصی دلچسپی تھی۔ آنیہ کو معلوم ہوا تھا کہ نہار کور نے جلیانہ والا باغ کے سانحے پر کافی کام کیا ہے۔ خاص طور سے اس نے اس سانحے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کے درست اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ ان فیملیز کا بھی سراغ لگایا تھا جن کی زندگیاں کسی نہ کسی طور اس اندوہناک واقعے سے متاثر ہوئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آنیہ کو 3 روز پہلے اپنے پاپا سے ہی پتہ چلی تھیں۔ آنیہ کے پاپا بھی اس تصویر کے بارے میں بخوبی جانتے تھے جو تہخانے میں رکھے البم کے ایک پیج پر پچھلے قریباً 100 برس سے موجود تھی۔ اپنی آنکھوں میں شیر جیسی دلیری کی چمک رکھنے والے بچے کی تصویر نے اس کے پاپا کو بھی متاثر کیا تھا، بلکہ وہ ایسی تصویر تھی جو ہر دیکھنے والے کو متوجہ کر لیتی تھی۔ 3 روز پہلے آنیہ نے پاپا کو بتایا تھا کہ وہ اس تصویر کے حوالے سے کچھ کھوجنا چاہتی ہے۔ پاپا سمجھ گئے تھے کہ اب جو کچھ آنیہ کے دماغ میں آ گیا ہے وہ کر کے رہے گی۔ پاپا اس کی کچھ زیادہ مدد تو نہیں کر سکے تھے، تاہم انہوں نے اسے اس لائبریرین نہار کور کا پتہ بتا دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ شاید آنیہ کو اس سے کچھ معلوم ہو سکے۔ نہار کور مضبوط ہاتھ پاؤں اور لمبے ریشمی بالوں والی ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ ابھی غیر شادی شدہ تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ اندرونی شہر کے ایک کشادہ گھر میں رہتی تھی۔ جلندھر سے ٹرنک روڈ کے ذریعے قریباً 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے آنیہ امرتسر پہنچ گئی تھی۔ نہار کور سے اس کی ملاقات لائبریری کے ریڈنگ روم کی ایک میز پر ہوئی۔ آنیہ اپنے اسمارٹ فون میں البم کی وہ خاص تصویر اور اس کے نیچے لکھی ہوئی تحریر کا عکس بھی لے کر آئی تھی۔ نہار کور کو بھی اس تصویر اور اس تحریر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اسے یہ جان کر بھی خوشی محسوس ہوئی کہ آنیہ اسی کی طرح رومانی مزاج کی لڑکی ہے، فینٹیسی پر یقین رکھتی ہے اور ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے ایک شاندار تصویر پر تحقیق کرنا چاہتی ہے۔ دونوں میں سیر حاصل گفتگو ہوئی اور نہار کور نے وہ تصویر اور تحریر اپنے موبائل میں لے لی۔ نہار نے آنیہ سے وعدہ کیا کہ اس سلسلے میں آنیہ کی جو مدد بھی ہو سکی وہ کرے گی۔ نہار کور نے جلیانہ والا کے حوالے سے جو اعداد و شمار اکٹھے کر رکھے تھے ان میں 40-50 مسلمانوں کا ذکر بھی تھا۔ ان میں سے کچھ جان سے گئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے۔
کم از کم 20 افراد ایسے تھے جن کی فیملیز کے بارے میں بھی معلومات موجود تھیں۔ آنیا نے نہار کور کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا، نہار، یہ ایک کلیو ایسا ہے جو شاید تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ اس نے تصویر پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ نہار نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ زخمی باپ کے جسم پر ایک پرانی فوجی قمیض ہے۔ اس طرح کا لباس برٹش انڈین آرمی کا ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص فوجی تھا، یا ہو سکتا ہے کہ سابق فوجی ہو۔ تم اس اینگل سے کوشش کرو تو شاید کوئی کھوج مل جائے۔ نہار ایک بار پھر اثبات میں سر ہلانے لگی۔ اس کی نگاہیں بدستور تصویر کے عکس پر جمی ہوئی تھیں۔ جی تو دوستو، باغ سے باغ تک ناول کی ہماری آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ باقی ہم پڑھیں گے اگلی قسط میں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی اس کے متعلق بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔